بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر صاحب، محترم وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب، کابینہ اور قانون ساز اسمبلی کے اراکین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے اس معزز ایوان سے خطاب کرنے کا ایک اور موقع فراہم کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ واقعی میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ ہر سال 5 فروری کو پاکستان کی حکومت اور عوام یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ یہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ ہر سال اس دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جابرانہ غیر ملکی قبضے کے خلاف ان کے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، قائد اعظم محمد علی جناح نے جموں و کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ یہ دعویٰ محض بیان بازی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ پاکستانی اور کشمیری اٹوٹ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ جغرافیائی قربت، مشترکہ تاریخ اور عقیدہ اس بندھن کے اہم عناصر ہیں۔ ہمارے خوشی اور غمی کے تہوار ایک ہیں، ہمارے دل ایک ہی تال پر دھڑکتے ہیں اور ہماری رگوں میں ایک ہی خون رواں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم جموں کشمیر تنازع کے اہم فریق ہیں۔ ہندوستان جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے برخلاف جموں کشمیر پر یک طرفہ طور پر کوئی حتمی حل مسلط نہیں کر سکتا۔ کشمیر کاز کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ جناب اسپیکر، کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اہم ترین ترجیحات میں سے ایک رہا ہے، جو ایک غیر متزلزل قومی اتفاق رائے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے تمام طبقات اور ہمارے قومی ادارے ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جموں و کشمیر تنازع کے پرامن حل کے لیے ہر طرح کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت کرنے کا فرض سمجھتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے متعلقہ بین الاقوامی فورمز پر مستقل طور پر کشمیر کاز کی وکالت کی ہے۔ یہ ایک ایسا عزم ہے جو اب بھی غیر متزلزل ہے۔ اس عزم کے پیچھے پاکستان کے تقریباً 4 ارب لوگوں کی مرضی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، آج ہم جموں کشمیر کے ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کشمیریوں نے جو قیمت ادا کی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بھارتی قبضے اور جبر کے خلاف کشمیری لہو لہان ہو گئے لیکن جھکے نہیں۔ برٹش انڈیا میں مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے ناطے جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو سازشوں، طاقت اور دھوکہ دہی سے پامال کیا گیا۔ کشمیری عوام کے وہ زخم آج بھی تازہ ہیں۔ جناب اسپیکر، آزاد جموں و کشمیر کا علاقہ جہاں آج ہم جمع ہیں، بڑی قربانیوں اور جدوجہد کے بعد آزاد ہوا۔ 1947 میں جموں کے خطے میں مسلمانوں کے قتل عام کی دردناک یادیں ہمارے ذہنوں سے مٹ نہیں پائی ہیں۔ جموں کے شہداء وہ اولین ہر اول دستہ تھا جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ میں تحریک آزادی کے اسلاف کی حیثیت سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک بار پھر پاکستان کی بے پناہ حمایت کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ ہم ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ان کی ترقی اور خوشحالی کی جستجو میں ان کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ بھارت ہی تھا جو جموں و کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اس خطے کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست جموں و کشمیر کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا۔ تاہم کشمیری عوام کو اب تک اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔
भारत को इस्तिस्वाब राय के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान और सबसे बढ़कर कश्मीरी अवाम के साथ अपने पुख्ता वादों का एहतराम करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के भारतीय दावे खोखले हैं। भारत को ये याद रखना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें कभी मतरूक नहीं होती। जनाब स्पीकर, मौजूदा हिंदुस्तानी क़यादत जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए पहले की रवायत को जारी रखे हुए भारतीय क़यादत मासूम कश्मीरियों के ख़िलाफ़ अपने जाबिराना इक़दामात को अंजाम देने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी और आरएसएस का ये इत्तेहाद बाज़मीर कश्मीरियों को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बना रहा है। हिंदुत्व के जहरीले नज़रिए ने कश्मीर पर ऐसा जुल्म ढाया है जितना पहले कभी नहीं हुआ। आज भारतीय मकबूजा कश्मीर एक खुली जेल से मुशाबहत रखता है। कश्मीरी खौफ और हिरास के माहौल में जी रहे हैं। मकबूजा इलाके में मीडिया पर पाबंदियां हैं, इनके सियासी रहनुमा और कारकुन जेलों में बंद हैं, इनकी ज़मीनें ज़ब्त की जा रही हैं, इनकी सकाफ़त पर हमला हो रहा है, हिरासतें, तशद्दुद और मावराए अदालत कत्लेआम हो रहे हैं, आज़ादी पसंद कश्मीरियों की जायदादें हथियाई जा रही हैं। भारतीय फोर्सेस सख्त कवानीन के तहत इस्तिस्ना के तहत काम कर रही हैं। गुज़श्ता 35 सालों के दौरान 96,000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। हज़ारों ख़वातीन को हरासानी का सामना करना पड़ा। पैलेट गन को बड़े पैमाने पर अंधा करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हज़ारों कश्मीरी मर्द, जिनमें ज़्यादातर नौजवान हैं, हरासतों और जिबरी गुमशुदगियों का शिकार हो चुके हैं। इन तमाम मज़ालिम का ख़ात्मा होना चाहिए। आलमी बरादरी को इन ज़्यादतियों के मुरतकब अफराद का मुहासबा करना चाहिए। फ़लस्तीन के हालिया अलमनाक वाक़यात के बाद दुनिया के अमन पसंद अवाम का ज़मीर ज़िंदा हो गया है। मैं दुनिया को बावर कराना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो कुछ हुआ वो किसी इंसानी अलमिया से कम नहीं। भारत की दिहाइयों की बर्बरियत के दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं। आलमी बरादरी को बेदार होना चाहिए और इस बर्बरियत का नोटिस लेना चाहिए। आलमी बरादरी को कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और खूनरेज़ी पर भारत को जवाबदेह बनाना चाहिए। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता 76 बरसों में भारत ने जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज़ कब्ज़े को मज़ीद मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे आज़माए हैं। ताहम कश्मीर को इंडियनाइज़ और कश्मीरियों को इनकी अपनी सरज़मीन से बेख्तियार करने की एक तेज़ मुहिम 5 अगस्त 2019 से ज़ोरों पर है। इस दिन भारत ने IIOJK की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया। इसे नई दिल्ली के बराह रास्त कंट्रोल में ले लिया गया और इसे 2 नाम नहाद यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया गया। मकामी आबादी को दिए गए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद से हिंदुस्तानी हुकाम ने IIOJK के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, जिनमें इंतखाबी हलकों में रद्द-व-बदल, वोटर फहरिस्तों में गैर कश्मीरियों को शामिल करने की इजाज़त देना, कश्मीर से बाहर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ज़मीन और जायदाद की मलकियत से मुतालिक नए कवानीन जारी करना शामिल है। ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की सरियन खिलाफ वर्जी हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, इंसानी हकूक़ के मुआहदों और चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। जनाब स्पीकर, भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत से मुताल्लिक 11 दिसंबर 2023 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कश्मीरी अवाम के हक़ ख़ुद इरादियत से भारतीय इनकार की जानिब ताज़ा तरीन कदम है। ताहम ऐसे फ़ैसलों के ज़रिए कश्मीरी अवाम की हकीकी उमंगों को मजरू नहीं किया जा सकता, जिनका कोई जवाज़ नहीं। कश्मीरियों ने इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर के तनाज़े की कानूनी हैसियत को हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के ज़रिए बयान किया गया है। बैनुल-अक़वामी कानून की नज़र में किसी भी अमल को जो हिंदुस्तानी आइन के ताबे है,
جموں و کشمیر کی حتمی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جو ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ ملکی قانون سازی اور عدالتی فیصلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے تحت بھارت کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بری نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ کئی سالوں سے بھارت جعلی بیانیے پیش کر رہا ہے اور کشمیری عوام کی عوامی اور مقامی جدوجہد کو دہشت گردی کا غلط لیبل لگا کر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی شبیہ کو داغدار کرنے کی انتہائی شرمناک کوشش ہے جو اپنے حقوق کے لیے بہادری سے کھڑے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی اور عوام کی جدوجہد آزادی میں واضح فرق ہے۔ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کا سب سے زیادہ خوفناک پہلو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ارتکاب کوئی ریاست کرتی ہے۔ ہم بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کشمیر میں واحد دہشت گرد بھارت ہے۔ جناب اسپیکر، بھارتی قیادت آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھی دعویٰ کر رہی ہے۔ میں آج کے دن پھر سے یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ تعامل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم تنازع نہیں چاہتے، تاہم ہمارے پاس حملہ کرنے کی صورت میں زبردستی اور مؤثر طریقے سے جواب دینے کی قوت اور صلاحیت ہے۔ بھارت اس حوالے سے ہمیں کئی بار آزما چکا ہے اور اگر دوبارہ کوئی خواہش ہے تو سرم بچشم راہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر ہندوستان ایک حقیقی جمہوریت ہے تو اسے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے۔ اسے IIOJK میں بنیادی حقوق اور آزادیوں کو بحال کرنا چاہیے۔ اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنا چاہیے۔ اسے تمام سیاسی قیدیوں اور مخالفوں کو رہا کرنا چاہیے۔ اسے تمام سخت ہنگامی قوانین کو منسوخ کرنا چاہیے۔ اسے کشمیری شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے اپنی بھاری فوجی موجودگی کو واپس لینا چاہیے۔ اسے IIOJK کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کو منسوخ کرنا چاہیے۔ اسے پرامن اجتماع اور آزادی اظہار کی اجازت دینی چاہیے۔ اسے زمینی صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے آزاد مبصرین اور انسانی حقوق کے اداروں تک رسائی کی اجازت دینی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کے ذریعے آزادی سے اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اپنے خطاب کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر حکومت پاکستان کی طرف سے اور ذاتی طور پر بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس اہم موقع پر اس معزز ایوان سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی حالت زار کو اجاگر کرتے رہیں گے اور دنیا کو بھارت کا جبر کا اصل چہرہ دکھائیں گے۔ پاکستان کی سفارتی مہم زور و شور سے جاری رہے گی اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے کامیاب حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جان لیا جائے کہ 5 فروری اور ہر دوسرے دن پاکستان جموں و کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑا ہے۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا، راستہ روکتے روکتے تھک گئے، زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں جاتے جاتے ایک آدھ جملہ چاہتا ہوں کچھ اور بھی کہہ دوں۔ اپوزیشن لیڈر صاحب، آپ کا، قائد ایوان کا اور تمام ممبران کا اور کشمیری عوام کا
जिस अंदाज़ में आप लोगों ने एहतराम और इज़्ज़त की निगाह से इस मुख्तसर दौरानिए में मुझे देखा है, ज़ाती तौर पे मैं उसका इंतहाई मशकूर हूँ और इस तशक्कुर को कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कश्मीर कॉज़ के साथ अपने आप को जोड़े रखूँ और इसी तरह उसको उसकी आज़ादी के हुसूल को ईमान के दर्जे में रखूं और जैसे कश्मीरी इस बात पे यकीन रखता है कि ये उसका शरई, इंसानी, अखलाकी, कानूनी हक है और वो हक हर तरीके से उसके उसूल के लिए जद्दोजहद करेगा। मेरी आपसे इस दिन की मुनासिबत से कमिटमेंट है कि जितनी भी मेरी कैपेसिटी थी, जो भी मेरी अम्बल कैपेसिटी थी, जो मेरा दायरा इख्तियार था, इंशाअल्लाह आप मुझे अगर अपने से आगे नहीं पाएंगे तो अपने साथ ज़रूर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।